چوکیدار اپنی بیوی اور زرینہ کی ماں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے پہلے چوکیدار کی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا اور زرینہ کی ماں کو باہر برآمدے میں بٹھا دیا۔ چوکیدار کی بیوی کو کہا کہ وہ زرینہ اور سرور کے تعلق کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہے مجھ کو اچھی طرح بتائے۔ چوکیدار کی بیوی نے وہی کچھ بتایا جو پہلے چوکیدار مجھ کو بتا چکا تھا۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، زرینہ تو سرور کے سوا کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں چونکہ ان کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، میں نے زرینہ اور سرور کو جس طرح وہاں دیکھا ہے اس طرح کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو میں نے ایک چارپائی پر اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے۔ ویسے تو زرینہ چپ چاپ رہنے والی لڑکی ہے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ سرور کو دیکھتی تو گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتی تھی اور اس کی زبان بھی چل پڑتی تھی۔ ایسا بھی کئی بار ہوا ہے کہ زرینہ نے مجھ کو کہا کہ سرور کو ذرا ادھر بھیجنا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تم سے کہا ہے۔ میں نے چوکیدار کی بیوی سے پوچھا، شادی کے بعد تم نے ان دونوں کو دیکھا ہوگا، یقیناً سرور اور زرینہ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، زرینہ کی شادی کے اس ایک مہینے میں زرینہ کوئی 3-4 مرتبہ اپنی ماں کے گھر آئی تھی۔ میں نے 2 مرتبہ زرینہ اور سرور کی ملاقات دیکھی تھی۔ دونوں کے چہرے اداس تھے۔ ایک بار تو زرینہ کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے۔ میں نے چوکیدار کی بیوی کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور اس کی سنی تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا کہ زرینہ اپنے ماموزاد سرور کو چاہتی تھی۔ چوکیدار کی بیوی نے مجھ کو کہا کہ اسے پیر پر بھی شک ہے، اور وہ بولی، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ پیر کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ 7-8 دن گزرے، پیر نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ کسی بہانے زرینہ کے سسرال جاؤ اور زرینہ کے کان میں کہو کہ تمہارا خاوند پیر کے ہاتھ سے تم پر تعویذ کرانا چاہتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور وہ جو 2 مرتبہ پیر اس کے پاس آیا تھا وہ بھی اس کے خاوند کے کہنے پر آیا تھا، اور پیر نے اس کو جو 2 تعویذ پانی میں گھول کر پلائے تھے وہ تعویذ نہیں تھے بلکہ خالی کاغذ تھے، اور یہ بھی کہ پیر زرینہ کے دل کا حال بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور زرینہ جس کو دل سے چاہتی ہے پیر اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے زرینہ روز پیر کے پاس آئے، پھر پیر زرینہ کو ایسا تعویذ دے گا کہ اقبال زرینہ کو طلاق دے دے گا، اور پیر زرینہ کی شادی اس کے ساتھ کرائے گا جسے زرینہ دل و جان سے چاہتی ہے۔ چوکیدار کی بیوی نے مزید بتایا کہ دوسرے دن زرینہ اپنی ماں کے گھر آ گئی اور میں نے موقع نکال کر پیر کا پیغام اس کے کان میں ڈال دیا۔ زرینہ نے کہا کہ پیر جی سے کہا، آپ مجھ پر مہربانی کر رہے ہیں، اگر آپ مجھ کو طلاق دلوا کر میری دوسری شادی کرانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ میرا یہ کام میرے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میرا یہ کام کر دیں تو جتنا نذرانہ آپ کہیں گے اس سے دگنا دوں گی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، پھر میں نے زرینہ کا یہ جواب پیر کو دے دیا تو پیر نے مجھ کو کہا کہ زرینہ کو جا کر کہو کہ اس کے باہر کام نہیں ہو سکتا۔ زرینہ نے رات ماں باپ کے گھر گزاری۔ میں نے صبح کو زرینہ سے کہا کہ پیر کہتا ہے کہ تمہارا آنا ضروری ہے ورنہ تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ زرینہ نے کہا کہ اگر میں ایسی ہوتی تو اقبال سے زیادہ خوبصورت جوان کون ہوگا؟ میں نے اپنے خاوند کو جواب دے دیا ہے، میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا کہ پھر پتہ چلا کہ زرینہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے چوکیدار کی بیوی سے پوچھا، زرینہ کا جواب سن کر پیر نے کیا کہا تھا؟ چوکیدار کی بیوی نے بتایا کہ پیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ میں نے چوکیدار کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا اور خود سوچنے لگا۔ دماغ پر ذرا زور دیا۔ میرے سامنے 2 آدمی تھے، ایک پیر اور دوسرا سرور۔ سرور کے متعلق تو بات صاف تھی کہ وہ زرینہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے چوکیدار کو اندر بلایا اور کہا کہ وہ سرور کے گھر پر دن رات نظر رکھے، وہ جدھر جائے اس کو دیکھے، اگر آدھی رات کے وقت بھی یا اس کے بعد بھی کوئی ایسی ویسی گڑبڑ دیکھے جو مجھ کو بتانی ضروری ہو تو وہ مجھ کو آ کر جگا لے۔ چوکیدار کی بیوی کو میں نے پھر اندر بلایا اور اس کو کہا وہ سرور کے گھر کے اندر کا حال دیکھے اور پیر کے پاس بھی آتی جاتی رہے اور وہاں کچھ دیکھے یا سونگھنے کی کوشش کرے، کہیں زرینہ پیر کے گھر تو نہیں۔ میرا زیادہ شک پیر کے اوپر تھا۔ میں نے پیر کے گھر کی مخبری کے لیے انتظام کر دیا تھا اور سرور کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھی چوکیدار کو کہہ دیا تھا۔ پھر میں نے چوکیدار اور اس کی بیوی کو واپس بھیج دیا۔ زرینہ کی ماں تھانے میں موجود تھی اور باہر برآمدے میں بیٹھی تھی۔ میں نے زرینہ کی ماں کو اندر بلایا۔ اس نے آتے ہی روتے ہوئے پوچھا، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے اس سے کہا، ماں جی پہلے تم بیٹھ جاؤ، اللہ مدد کرے گا، لیکن تم بھی مجھ کو کچھ بتاؤ گی تو میں تمہاری بیٹی واپس لا سکوں گا۔ تم مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ زرینہ کس کو پسند کرتی تھی۔ زرینہ نے جب تم سے کہا کہ اس کی شادی نہ کرو اور پھر کہا کہ اقبال کے ساتھ شادی نہ کرو تو یقیناً تم نے سوچا تو ضرور ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے کسی آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ زرینہ کی ماں چپ رہی، میں بھی اس کے جواب کے انتظار میں چپ ہو گیا۔
پھر زرینہ کی ماں نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ عزت دار عورت تھی، منہ سے ایسی بات نکالنے کو برا سمجھتی تھی کہ اس کی بیٹی کسی اور سے چاہتی تھی۔ میں نے اس کو کہا تم جو بات کہنے میں جھجک رہی ہو وہ میں کہہ دیتا ہوں، تمہاری بیٹی سرور کو چاہتی تھی اور سرور تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، اور یہ بات تم مجھ کو اپنے منہ سے بتاؤ، پردہ نہ ڈالو، اگر بیٹی چاہیے تو سب پردے اٹھا دو۔ زرینہ کی ماں بولی آپ ٹھیک کہتے ہیں، زرینہ نے مجھ کو یہ بھی کہا تھا کہ میرا رشتہ سرور کو دے دو۔ میں نے پوچھا تو پھر کیوں نہیں دیا؟ وہ بولی اگر میری مرضی چلتی تو زرینہ سرور کے گھر ہی جاتی، زرینہ کا باپ نہیں مانتا تھا، وہ میرے بھائی کو اچھا نہیں سمجھتا، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اقبال کا خاندان زیادہ امیر ہے اور پھر اقبال سرور سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن میں اصل وجہ جانتی تھی، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ وہ زرینہ کے باپ کو راضی کر کے ہاتھوں میں لے لے اور زرینہ کو سرور کے لیے مانگ لے، لیکن زرینہ کے باپ کو راضی کرنے میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ زرینہ کی ماں بہت سی باتیں ہوئیں، اس عورت نے مجھ کو بتایا کہ زرینہ سرور کو صرف چاہتی ہی نہیں تھی بلکہ ان کے درمیان اس طرح کی محبت تھی کہ زرینہ سرور کو دیکھ دیکھ کر زندہ تھی۔ میں نے زرینہ کی ماں سے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زرینہ اقبال کے گھر سے بھاگ کر سرور کے پاس گئی ہو؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا توبہ توبہ، اگر زرینہ کے خاوند کو گھر سے بھاگنا ہی تھا تو وہ شادی سے پہلے سرور کے ساتھ بھاگ جاتی۔ زرینہ کی ماں نے کہا میرے دل کو یہ افسوس بھی رہے گا کہ میری بیٹی پر ظلم ہوا ہے، میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے زرینہ کی ماں سے پوچھا تمہاری بیٹی نے تم کو بتایا تو ہوگا اس نے اقبال کے ساتھ دل لگا لیا ہے یا نہیں؟ وہ بولی دل کہاں لگایا تھا جی، وہ تو جب بھی آتی تھی روتی تھی۔ میں نے زرینہ کی ماں کو واپس بھیج دیا اور خود جا کر سو گیا۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ گہری نیند سویا ہوا تھا جب دروازے پر کسی نے بڑے زور زور سے ہاتھ مارے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو زرینہ کی گاؤں کا چوکیدار تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا جناب گستاخ معاف، میں اس وقت ایک خبر لایا ہوں جو آپ کو بتانا ضروری تھی۔ چوکیدار نے بتایا کہ گاؤں میں چکر لگا رہا تھا تو کسی کو بہت تیز تیز باہر سے گاؤں کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے راستے میں چھپ گیا، چاندنی مدھم ہے لیکن پھر بھی آدمی نظر آ جاتا ہے، اور وہ کوئی عورت تھی اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ چوکیدار کی بات سن کر میری نیند اڑ گئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا وہ مجھ کو تفصیل سے بتایا تو چوکیدار نے کہا جناب اس عورت نے مجھ کو نہیں دیکھا تھا، وہ میرے قریب سے دوڑتی ہوئی گزر گئی، میں اسے پہچان نہیں سکا کہ وہ عورت کون ہے۔ عورت بھاگتی ہوئی آگے نکل گئی تو میں اس عورت کے پیچھے جانے کے لیے دوڑ کر ایک مکان کے پیچھے چھپ گیا۔ عورت نے شاید میرے قدموں کی آواز سن لی تھی، اس نے رک کر پیچھے دیکھا اور پھر بڑی تیزی سے دوڑ پڑی۔ میں بھی چھپ چھپ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ عورت سرور کے گھر کے سامنے جا رکی اور سرور کے گھر کا دروازہ بجایا، دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر چلی گئی۔ چوکیدار نے کہا جناب اگر وہ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آتی تو مجھ کو کوئی بھی شک نہ ہوتا، مگر وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اور دوڑتی ہی چلی گئی، اور پھر اس کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی تھی۔ چوکیدار کی بات ختم ہوئی تو میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 2 بجنے ہی والے تھے۔ سرور کا گاؤں تھانے سے کوئی 1.5 میل دور تھا۔ میں نے ذرا سا بھی نہ سوچا اور کسی کا انتظار کیا، جو کپڑے پہنے تھے انہی کپڑوں میں دوڑ پڑا اور تھانے میں آ گیا۔ وہاں سے 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور سب سرور کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ لاٹھیاں، ٹارچیں اور 2 ہتھ کھڑیاں ساتھ لے لی تھیں۔ ہم لوگ جلد ہی سرور کے گاؤں پہنچ گئے۔ مجھ کو سرور کا گھر معلوم نہیں تھا، گاؤں میں اتنی خاموشی تھی جیسے گاؤں کی ساری آبادی مر گئی ہو۔ ہم دوڑتے ہوئے آئے تھے اور چوکیدار ہم سے پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے ہم کو چوکیدار کا انتظار کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد چوکیدار بھی پہنچ گیا اور اس نے ہم کو سرور کے گھر کے سامنے جا کھڑا کیا۔ میں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا، کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو مکان کے پیچھے بھیج دیا، دروازے پر پھر ہاتھ مارا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ سرور کے باپ کو آواز دو اور اس سے کہو کہ دروازہ کھولو، باہر پولیس آئی ہے، اگر دروازہ نہیں کھولو گے تو تمہاری بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ چوکیدار نے میرے کہنے پر عمل کیا اور اس نے دروازے پر ہاتھ بھی مارا، دروازہ کھل گیا۔ چوکیدار نے مجھ کو بتایا کہ یہ سرور کا باپ ہے۔ میں نے اس کو کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر میں جو کلہاڑی والی عورت آئی ہے اس کو سامنے لاؤ۔ سرور کا باپ چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے آگے ہو کر میری ٹھوڑی پکڑ لی اور مجھ کو کہا جناب آپ گھر کے اندر آ جائیں، اور وہ کلہاڑی والی عورت میری بھانجی زرینہ ہے۔ میں گھر کے اندر چلا گیا۔ صحن میں ایک آدمی کھڑا تھا، اس آدمی کو میں نے پہچان لیا، وہ زرینہ کا باپ تھا۔ وہ دونوں مجھ کو ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں زرینہ کی ماں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف تھا۔ 3 جوان لڑکے بھی وہاں موجود تھے اور 3 لڑکیاں بھی تھیں، سب گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھ کو سب کے متعلق بتایا گیا۔ 2 زرینہ کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ سرور کھڑا تھا، 2 لڑکیاں سرور کی بہنیں تھیں۔
اور تیسری زرینہ تھی۔ میں نے چوکیدار کو اندر بلایا اور اس کو کہا کہ وہ گاؤں کے نمبردار کو جگا کر لے آئے۔ کچھ دیر بعد نمبردار گاؤں کے 2 آدمیوں کے ساتھ آنکھیں ملتا ہوا آیا تو میں ان تینوں کو کمرے میں لے گیا اور ان سے پوچھا کیا وہ لاپتہ لڑکی زرینہ کو پہچانتے ہیں؟ وہ تینوں زرینہ کو پہچانتے تھے۔ میں نے لاپتہ لڑکی کی برآمدگی کی کاغذی قواعد میں مکمل کی، نامدار اور اس کے ساتھ آئے دونوں آدمیوں کی دستخط کرا دی اور سب کو تھانے چلنے کو کہا۔ میں سرور کے گھر والوں سے یہاں بیان نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب لوگ چپ چاپ ہمارے ساتھ کھانے آ گئے۔ اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ تھانے پہنچ کر میں نے سرور اور زرینہ کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ میں نے زرینہ کو دیکھا، اس جیسی خوبصورت اور اتنے قد کاٹ کی لڑکیاں میں نے کم ہی دیکھی تھیں۔ میں نے سرور سے کہا جھوٹ نہ بولنا سرور، تم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری بھی نہیں کی، بلکہ تم نے تو جوان مردوں والا کام کیا ہے، اس لیے اب ڈرو مت۔ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی محبت کے پیچھے کیا۔ اگر زرینہ شادی شدہ نہ ہوتی تو پھر اس کو گھر سے بھگا لینا، اتنا سنگین جرم نہ ہوتا، اور میں زرینہ کا بیان لکھ لیتا کہ یہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن اب یہ کسی کی بیوی ہے اور کسی کی بیوی کو رہلانا یا اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا سنگین جرم ہے۔ شکر کرو کہ زرینہ کے سسرال والے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ زیور اور پیسہ نہیں گیا، صرف لڑکی گئی ہے۔ اچانک زرینہ بول پڑی، اس نے کہا مجھ کو سرور نے اغوا نہیں کیا، میں خود گئی تھی۔ میں نے کہا پھر بھی یہ مجرم ہے کیونکہ تم اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہو۔ زرینہ نے کہا میں تو آپ کے آنے سے ذرا پہلے ہی اس کے گھر میں آئی تھی۔ میں نے کہا پھر یہ بتاؤ اتنے دن تم کہاں رہی تھی؟ زرینہ سوچ میں پڑ گئی، وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرینہ نے کہا میں جہاں بھی رہی لیکن اس کے پاس نہیں تھی۔ میں نے زرینہ کو کہا اگر تم سرور کو سزا سے بچانا چاہتی ہو تو پھر بتا دو اتنے دن کہاں رہی تھی، اور میں تم کو یہ بھی بتا دوں گا کہ تم کوئی بھی جگہ بتاؤ گی تو تمہیں پھر ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ تم واقعی اتنے دن وہاں رہی ہو۔ اس لیے اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو تم مجھ کو سچ سچ بتا دو کہ اتنے دن کہاں رہی ہو، یا پھر جھوٹ بول کر سرور کو 2-3 سال کی سزا دلا دو۔ زرینہ کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی بہت کم بولتی تھی اور زیادہ چالاک بھی نہیں تھی۔ میں نے زرینہ سے کہا تم کہتی ہو کہ میرے آنے سے ذرا پہلے تم سرور کے گھر آئی تھی، تو پھر مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم دوڑتی ہوئی کیوں آ رہی تھی اور تمہارے ہاتھ میں کلہاڑی کیوں تھی؟ زرینہ چپ رہی تو میں نے اس سے کہا اگر وہ تم نہیں تھی تو پھر سرور مجھے بتائے کہ وہ عورت کون تھی جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور وہ سرور کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے سرور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سرور تم بتاؤ کون تھی وہ عورت؟ سرور بھی خاموش رہا۔ میں دونوں پر باری باری سوال کرنے لگا، وہ دونوں کوئی عادی مجرم نہیں تھے۔ زرینہ جلد ہی میری پوچھ تاچھ سے تنگ آ گئی اور اس کے آنسو نکل آئے، پھر وہ سسک کر رونے لگی۔ اتنے میں باہر کچھ شور سا سنائی دی اور ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ کو بتایا کہ پیر اپنے بیٹے کی لاش لایا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ نہ سنا۔ کانسٹیبل کو سرور اور زرینہ پر کھڑا کر کے میں باہر دوڑا۔ پیر میری طرف ہی آ رہا تھا۔ برآمدے میں ایک چارپائی پڑی تھی، اوپر چادر تھی، چہرہ ننگا تھا۔ میں نے جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر اچھی طرح دیکھا، وہ سانس لے رہا تھا۔ میں نے پیر سے کہا یہ تو زندہ ہے، بے ہوش ہے۔ میں نے ذرا غصے سے کہا پیر صاحب آپ کا دماغ خراب تو نہیں جو اسے موقع واردات سے اٹھا کر ادھر لے آئے ہو؟ اگر اٹھا ہی لیا تھا تو اسے سیدھا ہسپتال لے کر جاتے۔ میں نے کہا اسے فوراً ہسپتال لے چلو، میں وہیں آتا ہوں۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ اس کی گردن پر کپڑے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے خون سے لتھڑے تھے۔ اس کو فوراً ہسپتال بھیجنے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھ کو اس سانڈ کے ساتھ ہمدردی تھی۔ میری ہمدردی بس اتنی تھی کہ مجھ کو بیان دے دے اور بتا دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ پھر وہ اگر مرنا چاہتا تو بڑے شوق سے مر جاتا، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ایس آئی کو پیر کے پیچھے ہسپتال روانہ کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ یہ شخص جیسے ہی ہوش میں آئے تو ڈاکٹر کی موجودگی میں اس کا بیان لے لے۔ میں خود ہسپتال نہیں گیا تھا، میں دراصل زرینہ والے کیس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ پیر کا بیٹا کس طرح زخمی ہوا ہے۔ میں پھر سرور اور زرینہ کے پاس جا بیٹھا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل آ گیا اور اس نے مجھ کو کہا جناب آپ یہاں بیٹھے ہیں؟